یا رسول اللہ بخش دو سب کی خطائیں، دور ہو غم کی گھٹائیں، بھیج دو اپنی عطائیں، وجد میں ہم یوں سنائیں، یا نبی سلام علیکہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نور من نور اللہ۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں حضرت اورنگ زیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت اورنگ زیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ شاہ جہاں کے تیسرے بیٹے 15 کی ذی القعدہ سن 1027 ہجری میں ارجمند بانو ممتاز محل کے بطن سے پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم شیخ ابو الوائس ہرگامی سے اور علم و ادب مولوی سید محمد کنوجی سے حاصل کیا اور دیگر اساتذہ استاد سے علوم میں مہارت حاصل کی۔ انہوں نے صرف 1 سال میں قرآن کریم حفظ کر لیا۔ علماء اور بزرگوں سے حسن عقیدت اور والدانہ محبت رکھتے تھے۔ جب کسی جگہ تشریف لے جاتے تو وہاں کے علماء مشائخ کی مجلس میں حاضر ہو کر علم و معرفت کی باتیں سنتے اور انہیں قیمتی تحفہ و تحائف سے نوازتے۔ حضرت خواجہ محمد معصوم اور ان کے صاحبزادے سیف الدین سے علم سلوک و معرفت حاصل کیا۔ ان کی اطاعت و عبادت کا یہ حال تھا کہ صبح صادق سے پہلے اٹھ کر تہجد پڑھتے اور مسجد پہنچ کر فجر کی اذان کے انتظار میں قبلہ رخ ہو کر بیٹھے رہتے تھے۔ اذان کے فوراً بعد سنت ادا فرماتے، بعد جماعت نماز پڑھ کر تلاوت قرآن اور مطالعہ حدیث میں مشغول ہو جاتے اور چاش کی نماز پڑھ کر خلوت گاہ میں تشریف لے جاتے۔ ہمیشہ باوضو رہتے، کلمہ طیبہ اور دیگر وظائف پابندی سے ادا کرتے، پیر جمعرات اور جمعہ کو روزہ رکھتے اور اولیاء اللہ کے ساتھ ذکر و عبادت میں مصروف رہتے۔ اللہ کی قدرت۔ اللہ تعالیٰ نے ناریل، مونگ پھلی، سورج مکھی، سرسوں وغیرہ کے ایسے بے شمار پیڑ پودے بنائے کہ جس کے ذریعے ہمیں مختلف قسم کا خوشبودار تیل حاصل ہوتا ہے اور ہمارے کھانے لگانے اور مالش وغیرہ کی ضرورت پوری ہوتی ہے اور کام آتا ہے۔ غور کرنے کی بات ہے کہ ان پیڑوں پودوں کو تیل پیدا کرنے کی صلاحیت کون عطا کرتا ہے اور ان کے دانوں اور بیجوں سے مختلف قسم کے رنگوں کو ذائقے دار تیل کو کون جمع کرتا ہے؟ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے جس نے اپنی قدرت سے انسانوں کی ضرورت
پوری کرنے کے لیے اتنا اچھا انتظام کیا. سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کھڑے ہو کر ادا کرو، اگر طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر ادا کرو، اور اگر اس پر بھی قدرت نہ ہو تو پہلو کے بل بیٹھ کر ادا کرو. کتاب بخاری شریف حدیث نمبر 1117، روایت حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فائدہ: اگر کوئی بیمار ہو اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنے پر قادر نہ ہو تو رکوع و سجدہ کے ساتھ بیٹھ کر پڑھے. اگر رکوع و سجدہ کرنے کی بھی طاقت قادر نہ ہو تو اشارے سے پڑھے. اگر بیٹھ کر پڑھنے کی طاقت نہ ہو تو لیٹ کر پڑھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے وقت ہاتھوں کو اتنا اٹھاتے کہ آپ کی بغل مبارک ظاہر ہو جاتی ہے. کتاب بخاری شریف حدیث نمبر 6341، روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دن میں ایک بار یہ دعا پڑھے اللہم انی اصبحت اشہدک و اشہد حملت عرشک و ملائکتک و جمیع خلقک انک انت اللہ لا الہ الا انت وان محمدا عبدہ و رسولہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدن کا چوتھا حصہ جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، اور جو دن میں 2 بار پڑھے تو اس کا آدھا بدن آزاد کر دیتا ہے، اور جو 3 مرتبہ پڑھے تو اس کے 3 حصے آزاد کر دیتا ہے، اور جو 4 مرتبہ پڑھے تو اس کو پورا ہی جہنم سے آزاد کر دیتا ہے. کتاب ابو داود حدیث نمبر 5069، روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جھوٹی قسم کھائے تاکہ اس کے ذریعے کسی مسلمان کا مال حاصل کر لے تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر سخت ناراض ہوگا. کتاب ابو داود حدیث نمبر 3243، روایت حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دنیا کی مثال اس کپڑے سی ہے جس کو شروع سے کاٹ دیا جائے اور آخر میں ایک دھاگے پر لٹکا ہوا رہ جائے تو وہ دھاگا کبھی بھی ٹوٹ سکتا ہے. اس طرح دنیا کا کوئی ٹھکانہ نہیں، کبھی بھی ختم ہو جائے گی. کتاب شعب الایمان حدیث نمبر 9875، روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب زمین پوری حرکت سے ہلا دی جائے گی اور زمین اپنے بوجھ، مردے اور خزانے باہر نکال دے گی اور انسان کہے گا کہ اس زمین کو کیا ہو گیا، تو اس دن زمین اپنی باتیں بیان کر دے گی اس لیے کہ آپ کے رب نے اس کو حکم دیا ہوگا. قرآن پاک سورہ زلزال آیت نمبر 1 سے 5. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرکہ کیا ہی بہترین سالن ہے. مسلم شریف حدیث نمبر 5350، روایت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فائدہ: سرکے کے بارے میں محدثین حضرات کہتے ہیں
یہ تلی کے بڑھنے کو روکتا ہے، جسم میں ورم یعنی سجن نہیں ہونے دیتا، کھانے کو ہضم کرتا ہے اور خون کو صاف کرتا ہے اور فوڑے پھنسیوں کو دور کرتا ہے۔ کتاب طب نبوی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ یہ بات اللہ کے نزدیک بڑی ناراضگی کی ہے کہ تم ایسی باتیں کہو جن پر عمل نہ کرو۔ قرآن پاک سورہ صاف آیت نمبر 2 اور 3۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔